الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کچھ لوگ تو کہیں گے ہاں ہم تو قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا جواب ہوگا ہم جمعہ کو قرآن ضرور پڑھتے ہیں۔ وہیں جو لوگ غافل بھی ہیں وہ بھی کہیں گے ہم رمضان المبارک میں تو 3 قرآن مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ قرآن کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، دا کمپلیٹ گائیڈ۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اس کے میسج کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جو کہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن کیا اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب اور اپنے رازق کے پیغام کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھ لینا کوئی بہت بڑے کمال کی بات ہے؟ لیکن جب تک عربی زبان نہیں آ جاتی تب تک ترجمے سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کا ٹرانسلیشن الحمدللہ دنیا کی سبھی میجر لینگویجز میں ہو چکا ہے۔ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ترجمے والا مصحف ہدیہ کرانے کی ضرورت ہے۔ آج تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی مدد سے بھی ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس ہائی ٹیک ایرا کی تمام فیسلٹیز کے باوجود ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اویئر اور سیریس نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آپ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتی، تو موسٹ آف آل کا یہی جواب رہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ اچھا، ہم کو اپنی ہدایت، اپنی اخروی کامیابی، جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کی کوششوں کے لیے وقت نہیں رہتا۔ تھوڑا سیریس ہو کر اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا وقت جاتا کہاں ہے۔ مرد حضرات ہیں تو ان کو اپنی ورک پلیس سے لوٹنے کے بعد گھنٹوں ٹی وی کے سامنے اور انٹرنیٹ پر گزارنے کا وقت کہاں سے آتا ہے؟ خواتین جو اپنے شوہر اور بچوں میں بزی ہونے کے بہانے کیا کرتی ہیں، روزانہ رات کو کھانا بنا کر ٹیلی ویژن کے پرائم ٹائم میں ریموٹ پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ دن کے کئی گھنٹے ٹی وی سیریلز اور فلمز دیکھ کر نہ صرف اپنے وقت کی بربادی کرتی ہیں بلکہ مختلف طریقوں سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس گروپ جو روزانہ پروجیکٹس، اسائنمنٹ، ہوم ورک اور اسٹڈیز میں بزی ہونے کا بہانہ کرتا ہے، ان کے پاس واٹس ایپ، فیس بک پر ایبسرڈ پوسٹ کرنے کا وقت کہاں سے آتا ہے؟ بے مطلب جوکس فارورڈ کرنے اور فرینڈز سے چیٹنگ کرنے کا وقت کیسے نکلتا ہے؟ اصل میں قرآن کو نہ سمجھنے کا بہانہ نمبر 1 کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، اس کی کوئی سالڈ حقیقت نہیں ہے۔ ایکچولی ہم ہماری پرائیورٹیز جانتے ہی نہیں۔ جس دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جائے گا نا، اس دن سے ہمارے پاس رجوع علی القرآن کا وقت نکلنے لگے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24 میں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ یعنی ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ قرآن کو سمجھنے کے 2 لیولز ہیں، ایک تذکر بالقرآن اور دوسرا تدبر بالقرآن۔ تذکر ذکر سے ہے، مطلب یاد دہانی اور نصیحت۔ اگر قرآن کو سرسری طور سے سمجھ کر پڑھیں گے تو کہا جائے گا تذکر بالقرآن، اور تدبر کا معنی ہے گہرائی میں اترنا، غوطہ زنی کرنا، پونڈرنگ۔
یعنی تدبر بالقرآن کا مطلب ہے قرآن کی گہرائی میں اتر کر غور و فکر کے ساتھ غوطہ زنی کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تذکر بھی کریں اور تدبر بھی کریں۔ فرمایا سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 4 مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ علماء کو سمجھنے کی چیز ہے۔ لیو اٹ aside، آپ صرف اپنے رب کی بات مانیے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، ذکر و تذکر کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پھٹکارتے ہوئے کہتا ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے، اور اپنے دلوں میں یہ جواب دیجئے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ہارٹس، ہمارے انٹیلیجنس لاک ہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن پڑھیے، سمجھیے اور اس میں غور و فکر کیجیے، تو انشاءاللہ ہدایت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔